پاکستان کی 2 جنگیں ہوئی، دونوں میرے باپ نے لڑی. پھر کارگل کی جنگ ہوئی، وہ میرے بھائی نے لڑی. آپ نے میرا فوٹو لگایا دیوار کے اوپر کہ غدار وطن. تم مجھے بتاؤ گے تمہارے باپ نے کون سی جنگ لڑی ہے اور تم نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ تم کون سی جنگ لڑے ہو؟ زیادہ تر تو وہ لوگ بیٹھے ہو کہ جنگ لڑی ہی نہیں ہے. لڑی ہے تو ہمارے ساتھ لڑی ہے، مظلوموں کے ساتھ لڑی ہے، نہتوں کے ساتھ لڑی ہے. آج وہ جیل میں ہے. وہ جس دن حکم دے گا پھر تمہیں ہم بتائیں گے کہ اس کے حکم کے بعد اب ہوتا کیا ہے. اس کے حکم کا انتظار صرف اور صرف ہمارے اور تمہارے درمیان رکاوٹ ہے. یہ مینڈیٹ چوری کر کے جو تم آئے ہو اور جو تمہیں لائے ہیں ان کو ایک پیغام ہے، بڑا کھلا پیغام ہے کہ تمہاری تو جتنی طاقت تھی ہم دیکھ چکے ہیں. آج ہم خوف کے بت توڑ چکے ہیں. آج جان چکی ہے وہ ریاست کے ظلم جبر کی انتہا کرنے کے بعد بھی وہ لوگ زندہ ہیں، وہ لوگ موجود ہیں کہ جو ٹوٹ نہیں سکتے. مر سکتے ہیں، ٹوٹ نہیں سکتے. تو بلاول تیرا گورنر بھی کے پی ہاؤس میں نہیں گھسے گا. تیرا گورنر جو ہے وہ کے پی ہاؤس میں نہیں آئے گا. میں تجھے دکھاؤں گا یہاں پر کہ تیرا گورنر کے پی ہاؤس میں نہیں آئے گا. اس کے لیے گورنر ہاؤس بنا لے یا سندھ ہاؤس میں جگہ دے دے اس کو. یہ رویہ اگر تم سمجھتے ہو تم اختیار کرو گے پورے پاکستان تمہاری ملکیت ہے، یہ تمہاری بھول ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے اٹھا کے کراچی لے گئے تھے، مجھے مجبور نہ کرو. تمہارے بندے اٹھا کے میں کے پی لا سکتا ہوں. تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا ایک ہی جھنڈے پہ لگا لو. یہ پیغام میں پورے پاکستان کو دے رہا ہوں. بحیثیت وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا دے رہا ہوں کہ ایک ہی ڈنڈے پہ 2 جھنڈے لگاؤ، ایک پاکستان کا، ایک تحریک انصاف کا. اور تم سے کوئی وہ ڈنڈا اور جھنڈا چھینتا ہے مجھے ویڈیو بھیجو. جو ایس ایچ او جو سپاہی ہوگا اس پہ خیبر پختونخوا میں غداری کا پرچہ ہوگا پاکستان کے آئین کے مطابق. اور پھر وہ آئے گا جب یہاں پر، پھر وہ جو ہماری روایت ہے نا عزت دینے والی، پھر وہ روایت نہیں ہوگی. تو عزت دینے والی روایت نہیں ہوگی. وہ روایت پھر ہوگی وہ روایت جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے پہلے اسلام کی جگہ لڑی، پھر تحریک پاکستان کی جگہ لڑی. تو آج پھر ہمیں مجبور نہ کرو کہ آج حقیقی آزادی کے لیے ہم اس جنگ پہ مجبور ہو جائیں. اگر ہمیں روک رہا ہے تو پاکستان کا قانون اور اس شخص کا صبر روک رہا ہے. اس شخص کا صبر. اصلاح کر لو اپنی. اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم دھمکیاں نہیں دے رہے. تمہیں پتا ہے تمہارا کتنا ظرف ہے اور ہمارا کتنا ظرف ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ تم کیا اور ہم کیا ہیں. ایک سے اچھی طرح ہم پہچان چکے ہیں کس کے کیا انٹرسٹ ہے، کون پاکستان سے وفادار ہے اور کون پاکستان کا غدار ہے. یہ سرٹیفکیٹ تو ہمیں نہ دو. ایک فیصلہ آیا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈٹے رہیں نظریے کے اوپر تو کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. اور انشاءاللہ جو باقی ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے مقصد میں جس طرح عمران خان کو ہم نے سب سے پہلے آزاد کرانا ہے، ساتھ ہی عمران خان نے کہا کہ مجھے پہلے اپنا مینڈیٹ ملے گا، مینڈیٹ میں لے کے رہوں گا. تو عمران خان کہہ رہا ہے کہ مینڈیٹ لے گا تو ہم مینڈیٹ لے کے رہیں گے. اور یہ مینڈیٹ ہم ابھی تو مانگ رہے ہیں. ہمیں امید ہے عدالتوں سے، نظام سے کہ اپنی اصلاح کرے گا اور دے دے گا، ورنہ پھر چھین کے لینا ہم جانتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم چھین کے بھی لے لیں گے. ایک 5 سیکنڈ کے لیے سارے لوگ عمران خان کی آنکھوں میں دیکھیں ذرا. 5 سیکنڈ لگاتار دیکھیں آپ سارے. عمران خان کی آنکھوں میں آپ کو پہلی بات جو ملے گی وہ یہ ملے گی کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے. یہ ساری عمر سکھایا ہے اس نے ہمیں. اور آج اس پوری ریاست سے لڑ کر اگر پھر بھی ہم یہاں پہنچے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کے اوپر اپنا ایمان لایا تھا کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے. اس کے بعد عمران خان نے ہمیں سکھایا خوف کا بت توڑو. آج ہم خوف کے بت توڑ چکے ہیں. آج جان چکی ہے وہ ریاست کے ظلم جبر کی انتہا کرنے کے بعد بھی وہ لوگ زندہ ہیں، وہ لوگ موجود ہیں کہ جو ٹوٹ نہیں سکتے. مر سکتے ہیں، ٹوٹ نہیں سکتے. یہ ہم نے ثابت کیا ہے. تیسرا میں کا بت توڑنے کا کہا عمران خان نے ہمیشہ. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی میں کا بت نہیں توڑا. اپنی میں سے ہم میں سے بہت لوگ نہیں نکلے. میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں کا بت بھی توڑ دو. میں کا بت توڑو. اگر آپ کی تنقید سے عمران خان کی کاس کو نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ کی کسی سے نہیں بنتی. لیکن اگر آپ اس اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی میں کی وجہ سے کوئی ایسی تنقید کرتے ہیں یا اپنی ذاتی انا کو
آپ تسکین پہنچاتے ہیں اور اسے عمران خان کی کاز کو نقصان ہو رہا ہے، تو ہم کبھی بھی ایسے شخص کو بھی معاف نہیں کریں گے. یہ بھی میں برملا یہاں پہ کہہ رہا ہوں. وہ ہمارا اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنے مجرم ہمارے یہ باقی لوگ ہیں. اب چونکہ وقت کم ہے، میں تو 2-3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کراچی کے بھائی نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں ہمارے ایم پی ایس کو نہیں چھوڑا گیا. تو بلاول تیرا گورنر بھی کے پی ہاؤس میں نہیں گھسے گا. تیرا گورنر جو ہے وہ کے پی ہاؤس میں نہیں آئے گا. میں تجھے دکھاؤں گا یہاں پر کہ تیرا گورنر کے پی ہاؤس میں نہیں آئے گا. اس کے لیے گورنر ہاؤس بنا لے یا سندھ ہاؤس میں جگہ دے دے اس کو. یہ رویہ اگر تو سمجھتے ہو تم اختیار کرو گے، پورے پاکستان تمہاری ملکیت ہے، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری بھول ہے. اور پھر اگر میں نے تمہیں یہ کہہ دیا کہ تو پھر گورنر ہاؤس آ کے دکھا مجھے تیرے اپنے گورنر کے ہوتے ہوئے، تو پھر میں تجھے چیلنج کروں گا، تو پھر آ کے دکھا مجھے. یہ کوئی رویہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے اٹھا کے کراچی لے گئے تھے، مجھے مجبور نہ کرو، تمہارے بدلے اٹھا کے میں کے پی لا سکتا ہوں. ہم پاکستان کے آئین کی پاسداری کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں. ہمیں اس شخص عمران خان نے یہ چیز سکھائی ہے. آج وہ جیل میں ہے، وہ جس دن حکم دے گا پھر تمہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے کہ اس کے حکم کے بعد اب ہوتا کیا ہے. اس کے حکم کا انتظار صرف اور صرف ہمارے اور تمہارے درمیان رکاوٹ ہے. یہ مینڈیٹ چوری کر کے جو تم آئے ہو اور جو تمہیں لائے ہیں، ان کو ایک پیغام ہے، بڑا کھلا پیغام ہے کہ تمہاری تو جتنی طاقت تھی ہم دیکھ چکے ہیں. اب تو تم ہمارے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہو. اس کے بعد تم ایک کام کر سکتے ہو، اور وہ ہے کہ تم مار سکتے ہو جان سے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جتنا دکھانا تھا، جتنا تڑپانا تھا، جتنی بےزتی کرنی تھی، گھروں میں گھسنا تھا، بے پردگی کرنی تھی، جبر کرنا تھا، ٹارچر کرنا تھا، وہ تم کر چکے ہو. اب اس کے بعد تمہارے پاس صرف اور صرف ایک چیز ہے، اور وہ اسے تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے، کیونکہ وہ موت ہے. اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ کے ہاتھ میں اگر موت ہے تو اگر ہمارا وقت مقرر ہے، ہمارا ایمان ہے. اور اللہ کے ہاتھ میں اگر موت ہے تو اگر ہمارا وقت مقرر ہے، ہمارا ایمان ہے، پھر تمہارا وقت بھی مقرر ہے. ذرا اس کو بھی سوچو. پھر وہ وقت تمہارے پہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ وقت تو مقرر ہے. تو میں یہ میسج دیتا ہوں، جس طرح عمر ایوب صاحب نے بات کی کہ 9 مئی کے اوپر آپ جھنڈا لہرائیں تحریک انصاف کا. تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ، تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا ایک ہی جھنڈے پہ لگا لو. یہ پیغام میں پورے پاکستان کو دے رہا ہوں، بحیثیت وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا دے رہا ہوں کہ ایک ہی ڈنڈے پہ 2 جھنڈے لگاؤ، ایک پاکستان کا، ایک تحریک انصاف کا. اور تم سے کوئی وہ ڈنڈا اور جھنڈا چھینتا ہے، مجھے ویڈیو بھیجو. جو ایس ایچ او، جو سپاہی ہوگا، اس پہ خیبر پختونخوا میں غداری کا پرچہ ہوگا پاکستان کے آئین کے مطابق. اور پھر وہ آئے گا جب یہاں پر، پھر وہ جو ہماری روایت ہے نا عزت دینے والی، پھر وہ روایت نہیں ہوگی. وہ عزت دینے والی روایت نہیں ہوگی. وہ روایت پھر ہوگی، وہ روایت جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے پہلے اسلام کی جگہ لڑی، پھر تحریک پاکستان کی جگہ لڑی. تو آج پھر ہمیں مجبور نہ کرو کہ آج حقیقی آزادی کے لیے ہم اس جنگ پہ مجبور ہو جائیں. ہماری رگوں میں وہی خون ہے. اگر ہمیں روک رہا ہے تو پاکستان کا قانون اور اس شخص کا صبر روک رہا ہے. اس شخص کا صبر. اصلاح کر لو اپنی. اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم دھمکیاں نہیں دے رہے. تمہیں پتا ہے تمہارا کتنا ظرف ہے اور ہمارا کتنا ظرف ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ تم کیا اور ہم کیا ہیں. ایک سے اچھی طرح ہم پہچان چکے ہیں کس کے کیا انٹرسٹ ہے، کون پاکستان سے وفادار ہے اور کون پاکستان کا غدار ہے. یہ سرٹیفکیٹ تم ہمیں نہ دو. ہمارے اوپر تو تم غداری کے لگا چکے ہو. شرم کا مقام ہے کہ ہمارے اوپر غداری کے ہمارے اوپر سرٹیفکیٹ دینے والے کون تھے؟ شاید جن کے باپ دادے نے کبھی پاکستان کے لیے جنگ نہ لڑی ہو. مجھے بیچ میں اس جگہ پر موقع ملا، میں نے بات کی، میں نے کہا میرے ابا و اجداد نے تحریک پاکستان کی جنگ لڑی. پاکستان کی 2 جنگیں ہوئی، دونوں میرے باپ نے لڑی. پھر کارگل کی جنگ ہوئی، وہ میرے بھائی نے لڑی. آپ نے میرا فوٹو لگایا دیوار کے اوپر کے غدار وطن. تم مجھے بتاؤ گے تمہارے باپ نے کون سی جنگ لڑی ہے اور تم نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ تم کون سی جنگ لڑے ہو؟ زیادہ تر تو وہ لوگ بیٹھے ہو کہ جنگ لڑی ہی نہیں ہے. لڑی ہے تو ہمارے ساتھ لڑی ہے، مظلوموں کے ساتھ لڑی ہے، نہتوں کے ساتھ لڑی ہے. تو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ، اس طرح کے حرکات اور جو مسلط کیا ہے، جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ تھارو بریڈ گھوڑے نہیں ہیں.
न थारो ब्रेड घोड़ियां हैं, वो लूले लंगड़े हैं। ये थारो ब्रेड बैठे हैं इधर, थारो ब्रेड घोड़ों की हिस्ट्री पढ़ो, थारो ब्रेड है ये थारो ब्रेड घोड़ियां हैं, ये थारो ब्रेड घोड़े हैं। जब ये दौड़ते हैं गैलप पे तो फिर अगर सवार अपने हाथ यूं खोल भी दे तो इनकी रफ्तार कम नहीं होती है, समझ जाते हैं कि सवार सकून में है, अब दौड़ते जाओ, जो नीचे आता है उसको रगोड़ते जाओ। तो हमें मजबूर ना करो इस चीज पे। तो आखिर में मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरे में कमी होगी, आपने मेरा बाजू बनना है, आप में कमी होगी, मैंने आपका बाजू बनना है। खुदा के लिए इर्से के बाजू बनो। आज का ये माहौल यूनिटी के लिए है, इत्तेफाक के लिए है, इत्तेहाद के लिए है। मेरी में कमजोरी है तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरे वो भाई कमी पूरी करेंगे। हमारे वो इलाके जहां पे हमारे दोस्त नहीं निकल पा रहे, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके कंधे बने और जाके उनकी मदद करें, उनको निकालें वहां पर, बजाय तरकीब करने के। अगर जिस दिन हमने ये कर लिया, जिस दिन हमने अपने आप को कंधा देना शुरू कर दिया, तो कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। इमरान खान को रिहा तो इनका बाप भी करेगा। कब तक तुम इमरान खान को अंदर रखोगे? रिहा तो इमरान खान ने होना ही होना है। अब ऐसे रिहा हो जाए कि हम इस कानून को सलाम करें, बजाय कि कल हम खुद रिहा करवा लें और फिर उसके बाद एक नया रिवायत बन जाए कि रिहाई कानून में नहीं, कानून के जरिए नहीं, अवाम की ताकत से हुई है। अवाम की ताकत से डरो, खुदा का वास्ता है, अवाम की ताकत से डरो। इस लीडर जो कि आलम इस्लाम का लीडर है, पूरे पाकिस्तान का लीडर है, आपने उसका मैंडेट तो छीन लिया, हमारे दिलों से नहीं छीन सकते। मैं आप सबका शुक्रिया